تو آج ہم اس پہلو پر کچھ بات عرض کریں گے کہ اللہ نے جب فرمایا لوگوں ایمان لاؤ اور میرے نبی کی مدد کرو، تو ظاہر ہے یہ کلام جماعت صحابہ سے ہو رہا ہے، یہ کلام اہل بیت اطہار سے ہو رہا ہے۔ تو آج ہم ان کی زندگی میں یہ پہلو تلاش کریں گے کہ جماعت صحابہ نے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے انفرادی طور پر، پرسنلی طور پر کون سی خدمات دی۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آئیے اگر جماعت صحابہ میں ایک ایک کر کے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیں، ہر صحابی رسول اپنی زندگی میں حسن و جمال دکھاتا نظر آتا ہے، حضور سے وفا کرتا نظر آتا ہے، حضور سے پیار کرتا نظر آتا ہے، حضور سے ہر مقام پر دین کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے بات کرنے لگے، سالوں بات ہوتی رہے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ آئیے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنے دل کے گلدستے پر سجاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں افضل ترین صحابہ میں سب سے پہلے نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا آتا ہے، پھر حضرت عثمان کا آتا ہے، پھر میرے مولا علی شیر خدا کا آتا ہے۔ اگر ہم ان چار صحابہ کی زندگی کو پرسنلی دیکھنا شروع کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں جب اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اللہ پر ایمان لائے، پیارے مصطفیٰ پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اب دین کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، دین کی خدمت بات سے بھی ہوتی ہے، دین کی خدمت زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں دین کی خدمت سب سے پہلے زبان سے کی گئی، پھر وقت آیا مال سے کی گئی، پھر وقت آیا مسلمانوں نے جان دے کر بھی حضور کے دین کی خدمت کی ہے۔ تو آج ان تین باتوں میں سے ہم پہلی بات پر کام کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کے لیے کیسے دعوت دی، نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے کیا قربانی پیش کی، ان کا کلچر کیا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی گفتار کیسی تھی، یہ ضروری ہے ہم سمجھیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں شکر ہے رب کا یہ سارے مسلمان ہیں، اور صحابہ کرام نے ان لوگوں میں اسلام کی دعوت پیش کی جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ بتائیں کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں، بزرگوں میں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس گئے، ایک وہ جا کر کہنے لگے آؤ میرے آقا کے دربار میں، چوکھٹ رسول بھی آ جاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے علاقے کے اندر تجارت کی وجہ سے، اپنی عقل و شعور کی وجہ سے، اپنے علم و حلم کی وجہ سے، اپنی دیانتداری کی وجہ سے، اپنی بت باری کی وجہ سے
اور وہاں آپ کے ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ اکبر دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا, مجھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم پانی کا انتظام کرو. آپ فرماتے ہیں میں گلی میں گیا, ایک خاتون سے ملاقات ہوئی, بالکل عمر رسیدہ تھی, یہاں تک کہ سب کے بال سفید ہو چکے. میں نے اس کی اماں جی اجازت دیجئے پانی لے جاؤ, ہمیں کوئی کام ہے. انہوں نے اجازت دی. حضرت اسلم نے پانی بھرا اور بھر کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے. حضرت فاروق اعظم نے جب کلی کی فرمایا اے اسلم یہ پانی تو بڑا میٹھا ہے, میں نے ایسا پانی آج تک نہیں چکھا. فرمایا اے اسلم ہم وضو کر لیتے ہیں, یہ جس کے گھر کا پانی ہے ذرا اس سے ایک ملاقات بھی کر لیتے ہیں. حضرت اسلم نے فرمایا حضور آپ جیسے پسند فرمائیں, بندہ حاضر ہے. آپ نے وضو کیا اور اس خاتون کے گھر کی جانب چلے, اور وہاں جب پہنچے ایک بالکل بوڑھی خاتون تشریف فرما. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا اماں جی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس نے جب سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹایا تو ان کے سر کے بال ایسے چمک رہے تھے سفیدی میں جیسے سفید رنگ کا کوئی پھول چمکتا ہو. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا یہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں, دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں, آقا کے دامن کرم سے محروم ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں جی میری مہربانی فرمائیے, میری گزارش قبول کیجیے, میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, کلمہ پڑھ کے حضور کی خادمہ بن جائیے. آگے سے اس خاتون نے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور کہنے لگی دیکھ لو میری عمر کتنی ہو گئی ہے, اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. وہ کم علم تھی اس لیے اس نے یہ جملہ کہہ دیا, لیکن حضرت عمر تو حضور کے دامن سے وابستہ تھے. تو آپ نے فرمایا یا رب العالمین تو گواہ ہو جا, میں ملک شام کی سرزمین پہ آیا, شہر مدینہ چھوڑ کے آیا, نہ جان نہ پہچان, لیکن پھر بھی تیرے دین تیرے محبوب کی دین کی خدمت کرتے ہوئے اس عورت کو میں نے اسلام کی دعوت پیش کی. حضرات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دینے والے کو اتنی محبت سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ سامنے والا قبول نہیں کرتا تو اللہ کے دربار میں گزارش کرتے یا اللہ تو گواہ ہو جا, میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, یا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کی, کیونکہ تو نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وَتُعَزِّرُوا اور نبی کے دین کی خدمت کرو. یا اللہ گواہ ہو جا عمر نے آج سفر میں بھی تیرے نبی کے دین کی خدمت کی ہے. حضرات گرامی جس عمر نے سفر میں دین مصطفیٰ کی زبان سے یہ خدمت کی ہو, اس عمر نے اپنے گھر میں دین کی کتنی خدمت کی ہو, اس عمر نے اپنے دین کو اپنی نسل میں پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی. اللہ اکبر دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, چلیے سرزمین مدینہ پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جس دن شہید ہوئے, اس دن آپ کے گھر میں ایک غلام تھا جو مسلمان نہیں تھا, مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ شخص کہتا ہے زندگی بھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اسلام کی دعوت
تو بات بنی جاتی ہے. سامنے والے نے آپ کی شہادت کے بعد کلمہ پڑھا. اس بات سے آپ اندازہ کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کتنا پیار تھا اور وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ان کو اسلام کی کتنی دعوت دیا کرتے تھے. حضرات گرامی، اسلام مکے سے پھیلا. کہاں سے پھیلا؟ سرزمین مکہ سے پھیلا. اور سرزمین مکہ پر اہل ایمان پر بڑی سختیاں ہوئی، بڑی مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہوا، بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، مسلمانوں کو کام کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے غلاموں کو کھینچا جاتا تھا، راستوں میں گھسیٹا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود کبھی کسی مسلمان صحابی نے اپنی زبان سے دین کا کام نہیں روکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حج کے موسم میں دور دراز سے لوگ آیا کرتے اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں. ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمان دین کا کام کرنے لگے تو کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد طے کیا کہ مکے کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں پر ایک بندہ بٹھا دیا جائے، کیونکہ ظاہر لوگ آئیں گے، لوگ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تو تم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی لفظ کہہ دینا تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور لوگ ان کے قریب نہ جائیں. اور آج دنیا کے اندر اسلام دشمن لوگوں کا ہتھیار یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے، قرآن سے، دین سے، نماز سے، روزے سے، زکات سے، حج سے دور کرنے کے لیے اسلام کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو پیسہ خراب ہو جاتا ہے، اس پیسے سے کسی کی بیٹی شادی کرا دو. کوئی کہہ رہا ہے بھائی قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے جانور کا ضیاع ہوتا ہے، تمہارے بیٹے کی شادی میں ضائع نہیں ہوگا اور رب کے نام پر قربان کرنے سے ضائع ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کوئی انسان روزہ رکھتا ہے سارا دن، یہ ظلم ہے، مسلمانوں کے دین نے ظلم کر دیا، ان کو بھوکا پیاسا رکھ دیا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا اس طرح تم سر جھکاتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، یہ کام تو ہندو بھی کرتا ہے. ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہندو جس کے آگے سر جھکاتا ہے وہ اس کو خدا سمجھتا ہے، اور ہم جس مسجد میں اور جس کعبے کے سامنے خدا کے سر جھکاتے ہیں ہم اس مسجد کو اور اس کعبے کو خدا نہیں خدا کا گھر مانتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے، وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کر کے ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ پرانا طریقہ کافروں کا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں حیات تھے انہوں نے مختلف جگہوں پر بندے بٹھا دیے. کوئی بھی آकर پوچھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی کہتا معاذ اللہ حضور جادوگر ہے، کوئی کہتا معاذ اللہ حضور کاہن ہے. جس کے منہ میں جو الفاظ آتا وہ پتا چلا جاتا، لیکن جسے اللہ عزت عطا فرمائے اسے کوئی حضور سے دور نہیں کر سکتا. حضرات حج کے موسم میں مدینے سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے جب حضور کی باتیں سنی تو وہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہو گئے اور حضور سے گزارش کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ ایک اپنا غلام بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، ہماری نسل کو دین کی دعوت دے، ہمیں نماز روزہ اور دیگر معاملات سکھائے، ہمیں قرآن سکھائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قافلے کے ساتھ مدینے بھیجا، اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے دین کے لیے مکے سے مدینے کا سفر کروایا۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرزمین مدینہ میں تشریف لائے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وہ شاعر نے کہا تھا زندگی میں مشکل یقین کرو اگر آپ بند کرتے حضور آ گئے نا تو تیری زندگی کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا کرم کرتے ہیں، حضور نے جب مکے سے بیٹھ کر اتنا بڑا کرم کیا کہ مصعب بن عمیر کو مدینے بھیج دیا، تو آقا مدینے سے آج بھی تیری مدد کے لیے کسی کو بھیج سکتے ہیں، آقا مدینے سے آج بھی کرم کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اشہل اور مدینے کے دوسرے قبیلے والوں کے پاس حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر دین کی دعوت پیش کیا کرتے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا، جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین کے پیغام کو عام کرتے ہیں، جو لوگ علم سے ناواقف ہوتے ہیں، جو تعلیمات مصطفیٰ سے ناواقف ہوتے ہیں، جو اسلامی احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں، جو بے علم قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ شکوک و شبہات کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام دشمن قوت کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتی۔ یہ الگ بات ہے مسلمان اپنے کاموں میں کئی مرتبہ سستی دکھاتا ہے۔ حضرات گرامی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں جا کر مدینہ شریف میں ان کے گاؤں میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اس لمحے قبیلہ بنو اشہل اور مدینے کے دوسرے گاؤں کے لوگوں کے جو سردار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور باقاعدہ حضرت اسعد بن زرارہ کے جو خالہ زاد بھائی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ ایک قبیلے کے آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ میرا خالہ زاد بھائی جو ہے وہ مکے سے ایک شخص کو لایا ہے، اور وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کفر کی حالت میں یہ جملہ کہا حضرت اسید بن حضرت سے، کیونکہ یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضرت یہ دونوں مدینے کے قبیلوں کے طاقتور سردار تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ جس بات پر یہ دونوں فیصلہ کرتے پوری قوم ان کو سلام کرتی تھی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے حضرت اسید سے کہا، اسید ہمارے قبیلے میں ہمارا ہی ایک رشتہ دار مکے سے ایک شخص کو لایا ہے اور وہ نئے دین کی بات کرتا ہے، میں جاؤں گا نا رشتہ داری میں فرق آ جائے گا، رشتہ دار ہوں تو بہت سے لوگ میرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک دوسرے قبیلے کے آدمی ہو، ایک کام کرو۔ حضرت اسید فرماتے ہیں میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے، کہا جاؤ اور میرے خالہ زاد بھائی کے علاقے میں جاؤ، وہ باغیچے میں ہوں گے، وہاں پبلک جمع ہوگی، وہاں اسلام کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہوگی، آپ نے
جب تشریف لائے حضرت مصعب بن عمیر کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا، کیونکہ حضرت حسین تو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جس طرح حضرت سعد سے بات سنی تھی ویسے ہی آ کر یہاں سخت کلمات کہے اور دھمکی والے انداز میں کہا اگر علاقہ چھوڑ دیتے تو ٹھیک، ورنہ تمہارے ساتھ دوسرا طریقہ ہوگا. حضرت مصعب بن عمیر نے خاموشی سے بات سنی اور سننے کے بعد کہا آپ تشریف رکھنا پسند کریں گے؟ کیا مزاج ہے اسلام کا. سامنے والا کہہ رہا ہے نکلو، وہ کہہ رہے آپ تشریف رکھنا پسند کریں گے. یہ ہے تربیت رسول صلی اللہ. اور آپ نے کہا کہ اگر آپ تشریف رکھیں میری بات بھی سن لیں، اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو آپ قبول کریں، اور اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو آپ یقیناً تشریف لے جائیں، اور جو چیز آپ کو ناپسند ہے ہم وہ کام آپ کے شہر مدینے میں نہیں کریں گے. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، جوانوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت حسین بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے مصعب بن عمیر تو نے انصاف کی بات کی ہے، اگر بات اچھی ہو تو قبول کرنی چاہیے، اور اگر بات اچھی نہ ہو تو تجھے اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن نے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرنا شروع کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ ابھی میں قرآن پڑھ رہا تھا، ان کا دل جب زنگ سے خالی ہونے لگا، ان کے چہرے سے پتہ چلنے لگا کہ مصعب بن عمیر جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن اثر کر رہا ہے، اب اثر ظاہر ہونے والا ہے، یہ اسلام قبول کر کے محمد عربی کا غلام ہو جائے گا. حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت حسین نے مجھ سے کہا تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کریں؟ جو ابھی کہہ رہا تھا نکل جاؤ، اب وہ کہہ رہا ہے تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کریں؟ محبت کا نتیجہ دنیا بدل کے رکھ دیتا. اپنوں کے ساتھ فرض کریں جب اسلام کی بات کریں، دین کی بات کریں، نماز کی بات کریں، لہجہ اتنا خوبصورت، انداز اتنا پیارا ہونا چاہیے سامنے والا کہے اگر محمد عربی کے غلام کا لہجہ اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا ہے، تو اگر آقا کو دیکھا ہوگا تو پھر کیا بنا ہوگا. جب غلاموں کا انداز اچھا ہو جائے گا تو یقین کیجئے لوگوں کو حضور کے دیدار کی طرف ہو جائے گی، اور پھر میں اور آپ مل کر کہیں گے یقین ہے آپ غیر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یار. آپ بھی کہہ دیجئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یار. اللہ آپ کی آوازوں میں برکت دے. ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ کہے نا ہم وہ مسلمان صحیح عقیدہ لوگ ہیں جن کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ تمہارے آقا وہ ہیں جو دور و نزدیک سے تمہاری بات کو سن لیا کرتے ہیں. تو کہیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول. حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں جو بھی کہہ رہا تھا چھوڑ کے ہمارا شہر چلے جاؤ، اب وہ کہتا ہے بتاؤ تمہارے دین میں آنا ہے تو
کرنا کیا ہوگا؟ حضرت مصعب بن عمیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا ہمارے دین میں داخل ہونا ہے تو غسل کرو. کہو سبحان اللہ. فرمایا لباس پاک کرو اور فرمایا میرے آقا کا کلمہ پڑھو اور 2 رکعت نماز بھی ادا کرو. پتا چلا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان خود تو نماز پڑھتا ہے، خود تو پاک رہتا ہے، خود تو کلمہ مصطفیٰ پڑھتا ہے، موقع دیکھ کر وہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا. 2 چادریں پہنے ہوئی تھی، ایک تہمت باندھی ہوئی تھی، ایک جسم کے اوپر سے لپیٹی ہوئی تھی. دونوں کو دھویا، انہیں جھاڑا، دوبارہ اپنے جسم پہ ڈالا. فرمایا کلمہ پڑھا، میں آقا کا غلام ہونا چاہتا ہوں. فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو جو کہہ رہے تھے ابھی تک شہر مدینہ چھوڑ دو، وہ کہنے لگے میں خود نہیں آیا، میرے پیچھے کوئی اور ہے. اب ایک کام کرو، میرے ساتھ چلو، اور اگر تم اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کی پوری قوم کلمہ پڑھ کر حضور کی وفادار ہو جائے گی. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت حسین جو اسلام کے چاہنے والوں کو، حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی کو دین سے دور کرنے کے لیے مدینے سے نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے ساتھ لے کر لے چلے اور چلتے ہوئے کہنے لگے بلکہ ایک کام کرو، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، حضرت سعد بن معاذ کے بعد آئے کیونکہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے. تو ان سے کہنے لگے اے سعد بن معاذ، تمہیں پتا ہے ایک قبیلے والے تمہارے بھائی اور وہ بھائی جو رشتے میں تمہارے خالہ زاد بھائی رکھتے ہیں انہیں قتل کرنے والے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہنے لگے ان کی مجال ہم پر اٹیک کریں گے. اپنے لوگوں سے کہا تم ٹھہرو، میں ابھی آیا. حضرت سعد بن معاذ وہاں سے دوڑے. حضرت حسین کا چہرہ چمکنے لگا کہ میرا مال کامیاب ہوا. حضرت سعد بن معاذ وہاں سے چلے، اپنے بھائی خالہ زاد بھائی حضرت حسین بن حدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پاس آئے جہاں حضرت مصعب بن عمیر بھی موجود تھے. وہاں آ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی لڑنے والا ہے ہی نہیں. تو وہ آ کر سخت کلمات کہنے لگے، ایسے کلمات جو ایک عام آدمی کی زبان سے نہیں نکل سکتے، جو ایک مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اس لیے آپ نے پورے جلال جلال کے ساتھ سخت ترین کلمات کہے. حضرت مصعب بن عمیر نے جس طرح حضرت حسین کو دعوت اسلام دی وہی انداز اپنایا اور حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے اگر آپ شفقت کریں بیٹھ جائیں، میری بات سنیں، پسند آئے تو قبول کیجئے گا، نہ پسند آئے تو جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا آپ بیٹھے اور میری بات سنیں، پسند آئے تو قبول کریں، نہ پسند آئے تو ہم آپ کا شہر چھوڑ دیں گے، آپ کا ناپسندیدہ کام ہم نہیں کریں گے. تو حضرت سعد بن معاذ جو چاہتے تھے اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے سے نکال دے، وہ کہنے لگے تم نے بات تو انصاف کی ہے، لہذا تمہاری بات بیٹھ کر سننی چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کو بٹھا لیا اور ان کے سامنے اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ قرآن سنتے گئے اور سنتے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے گئے.
اور اسلام کے لیے جب تیار ہوئے انہوں نے بھی وہی سوال کیا تمہارے دین میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کہا سب سے پہلا کام غسل کرو، دوسرا کام لباس پاک کرو، تیسرا کام میرے آقا کا کلمہ پڑھو، اور فرمایا تیسرا کام کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ کے حضور سر جھکاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کر کے دکھاؤ۔ اللہ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان دونوں علاقے کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، حالانکہ سامنے خطرہ منڈا رہا تھا، ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا یہ ماریں گے بھی، شہر سے نکال بھی دیں گے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہم نے تمہیں اپنا نبی ساری کائنات کا رحمت سارے نبیوں کا امام آسمانوں کی سیر کرنے والا نبی دیا اس لیے کہ ان کا تم کلمہ پڑھ کے ان کے وفادار ہو جاؤ۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے دین کی خدمت کی وَتُعَزِّرُوا، اللہ فرمایا دین کی خدمت کرو، زبان سے دین کی تبلیغ کی۔ خطرہ تھا لیکن خطرہ مول لیا تو وفاداری خود کی بھی مضبوط ہو گئی، اوروں کو بھی وفادار بنا دیا۔ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت پیش کرے، ان کو نماز کی دعوت دے، اگرچہ ظاہر ہوتا ہو کہ چچا جان، پھوپھا جان، خالہ جان، دادی جان، پھوپھی جان، یہ ساری ہماری جان ہی جان، یہ نکالنے کی ہماری جان، نکالنے کے لیے وہ صرف ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آقا کا دین پیش کرو تو صحیح، محبت سے انہیں نماز کے لیے بلاؤ تو صحیح، اگر وہ جمعے میں ایک ٹائم پہ آتے ہو تو کہو بھائی ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، میرے آقا کی بات ذرا سن کے دیکھو تو صحیح، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مسلمانوں میں یہ ہے کہ آپ مسلمان اپنے دینی کلچر کے بارے میں اپنے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں یہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے مسجد کی طرف آنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، فائدہ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے بچہ بھی بولتا ہے تو وہی نماز ہوگی چلو 5 منٹ کے لیے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ بس صرف 2 رکعت نماز کا نام ہے۔ بھائی اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے جب عید بنایا تو اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا، عام طور پہ ظہر کے وقت میں 12 رکعت ہوتی ہے، جمعے والے دن 2 رکعت بڑھ کے 14 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ پوری نماز پڑھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی جان اپنے بھائی کو سمجھائیں، اپنے بھائی سے پیار کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل حالات میں حضرت معاذ کے بیٹے کو یعنی حضرت سعد کو دعوت اسلام دی، حضرت حذیفہ کے بیٹے کو دعوت اسلام دی۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ آپ کا امام صاحب اپنوں کو دعوت بھی دے اور وہ اس وقت سختی بھی کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ سنیں فائدہ یہ ہوتا ہے جب بندہ لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے، مسجد کے قریب کرتا ہے، قرآن کے قریب کرتا ہے، نبی کے قریب کرتا ہے، پھر فائدہ یہ ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کا وہ مسلمان بھائی نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے لیے سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے حضرت اسد بن زرارہ نے اپنے خالہ زاد بھائی کو جب اسلام کی دعوت دی اور نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی سرزمین میں تشریف لائے اور اسلام کا پہلا معرکہ جب سامنے آیا، حضور نے فرمایا اشیروا الیہ یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، ہم کافروں سے لڑے نہ لڑے، دنیا کی سپر پاور ہمارے سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے، ہم بدر کے میدان میں جائیں نہ جائیں۔ جس صحابی نے سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر قبیلوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے اسلام قبول کیا تھا، وہی صحابی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کی باتوں کو